السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ ایک روز کا ذکر ہے، شہزادی گل صنوبر محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھیں۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی کنیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں تھے اور ایک تخت پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو باغ میں جھولے جھولنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو یہاں آتی۔ آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آ گئے تھے۔ شہزادی حسب معمول جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہرا تھا اور اس کے سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی گل صنوبر دنگ رہ گئیں اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئیں جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھٹی میٹھی رسبیری کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں تم جیسی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رسبیریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر نگر کی سیر کرنے نکلا ہوں، اس لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر پھڑپڑائے اور اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر کو بہت حیرانی ہوئی کہ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے وہ بولنے والا پرندہ چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ شہزادی صنوبر کیا کہہ رہی ہے، مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہرا پرندہ آ کر بیٹھا تھا اور انسانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا، بیٹی، میں نے کہانیوں میں تو سنا ہے کہ پرستان میں کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندہ بھی پرستان سے ہی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کل پھر آئے۔ اگلے روز شہزادی صنوبر انتظار ہی کرتی رہ گئیں، مگر وہ پرندہ دوبارہ وہاں نہیں آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل نا امید ہو گئیں اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیال کو شہزادی صنوبر کے دل سے نہ نکال سکیں۔ اپنی چہیتی بیٹی کو اداس دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی گل صنوبر کو دیے، مگر اس نے ان کھلونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب 2-3 روز ایسے ہی گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی تجویز میں اضافہ ہو گیا۔ شہزادی گل صنوبر ان چند دنوں میں نہایت کمزور ہو گئی تھیں۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائیں۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ پرستان جا کر اس پرندے کو تلاش کر کر اسے اپنے ساتھ لے آئے تاکہ اسے پا کر وہ خوش ہو جائے۔ یہ بات جب اس نے ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ سفر پر روانہ ہو گئے تو حکومت کو کون چلائے گا؟ اس پرندے کو تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ اس دوران رعایا کی خیرگیری کون کرے گا؟ آپ ایسا کریں کہ یہ اعلان کروا دیں کہ جو کوئی بھی اس عجیب و غریب پرندے کو لے کر آئے گا اسے بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ بادشاہ کو ملکہ کی تجویز پسند آئی اور اس نے اعلان کروا دیا۔ انعام کا سن کر بہت سے لوگ قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا اور اس کے راستے پر بھی بہت خطرہ تھا۔ راستے میں بہت سے پہاڑ تھے، دریا تھے، جھیل تھے اور جنگلوں میں خون خوار درندے بھی تھے۔ بہت سے لوگ اونچے اونچے پہاڑ نہ چڑھ سکے، بعض دریا کو عبور نہ کر سکے، کچھ لوگ جنگل کے درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی پرستان سے اس پرندے کو نہ لا سکا۔ ایک روز 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے محل آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی، وہاں جا کر اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور تنقید کی کہ وہ اس پرندے کو لے کر جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں، کیونکہ شہزادی گل صنوبر کی حالت
دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ دونوں نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس پرخطرے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام شہریار تھا اور وہ لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام سلیم تھا اور اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں بہت غرور تھا۔ اس نے شہریار سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لاد کر شہر میں بھجواؤ۔ تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو؟ شہریار نے اس بات کا برا نہیں منایا، مسکرا کر بولا، لکڑیاں تو میرے ابا کاٹ لیں گے، تم اس کی فکر چھوڑو، ہمارے بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ بہت اچھی ہیں۔ وہ دونوں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہمارے ملک میں شیر اور بکریاں ایک گھٹ پانی پیتے ہیں۔ اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوشحال ہیں۔ اب ان پر برا وقت پڑا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کی لالچ نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرندہ جلد سے جلد لا کر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دوں تاکہ ان کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر دور ہو جائے۔ وہ باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل آئے۔ اس وقت وہ ایک میدان میں تھے جس میں کہیں کہیں بڑے درخت بھی نظر آ رہے تھے اور ایک درخت کے نیچے انہیں ایک بوڑھی عورت اور اس کے شوہر نے دیکھا۔ شہریار اور سلیم کو آتے دیکھ کر بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا اور انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ او بوڑھے شخص، تیرا دماغ خراب ہے جو تو ہمارا راستہ روک رہا ہے؟ سلیم نے نہایت غصے سے کہا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر ہاتھ سے دھکا دے کر بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور گھوڑا بھگاتا ہوا آگے نکل گیا۔ بیچارہ بوڑھا زمین پر گر پڑا۔ اسے گرتا دیکھ اس کی بیوی چیخ چیخ کر دہائیاں دینے لگی اور اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا، بوڑھے کو زمین سے اٹھایا اور بولا، محترم بزرگ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھا اکڑتا ہوا کھڑا ہوا اور بولا، برا ہو اس بدبخت کا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ وہ ایسا ہے تو میں کبھی اس سے اپنی مدد کے لیے نہیں روکتا۔ اسے چھوڑیں، مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شہریار نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹا ہم صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے آ رہا ہوں۔ ہمارا گاؤں یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ ہم بوڑھے ہیں، چل چل کر بڑے تھک گئے ہیں، بھوک سے برا حال ہے، گھر پہنچیں، کھانا کھائیں اور آرام کریں۔ تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے، تمہاری مہربانی ہوگی اگر ہمیں گاؤں تک پہنچا دو۔ بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر ان دونوں کو دیا۔ یہ کھانا اس کی ماں نے اس کے ساتھ کر دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے بھوک لگے تو وہ اسے کھا لے۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے، شہریار نے دونوں کو گھوڑے پر سوار کروایا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے گاؤں کے سمت روانہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی اسے دعائیں دیتے رہے۔ شام ہوتے ہوتے ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس گاؤں میں ان بوڑھے میاں بیوی کا گھر تھا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے اور اس کی بیوی نے بڑے اصرار سے شہریار کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اگلے روز تک ان کے گھر میں ہی ٹھہرے، کیونکہ رات سر پر تھی اور رات کو سفر یوں بھی مناسب نہیں ہوتا۔ شہریار نے ان کی بات مان لی۔ رات کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، اب نوجوان تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں شہریار نے پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں جا رہا ہے تاکہ اسے لے جا کر شہزادی گل صنوبر کے حوالے کر سکے۔ اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا۔ پرستان جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستے پر تو خطرات بہت ہیں اور اس کا راستہ بھی بہت طویل ہے، دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے، اگر گھوڑے کی رفتار تیز ہو تو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے، اس راستے پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اگلے روز شہریار صبح سویرے بیزار ہو گیا۔ بوڑھے نے اسے پرستان کا راستہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔
وہ روانہ ہونے لگا تو بوڑھے نے اسے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لگے ہوئے درختوں سے بہت سارے امرود توڑ کر اس کے تھیلے میں رکھ کر اسے دیا اور بولا، پرستان کے پرندے امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تلاش میں وہ انسانوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو وہاں کے پرندوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا پرندہ بھی ہو جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہو۔ شہریار نے امرود لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جس راستے پر اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بہت صاف ستھرا اور ہموار تھا۔ ایک لمبی پگیڑی تھی جس کے دونوں اطراف ہری ہری گھاسیں تھیں، کہیں کہیں پھولوں کے پودے بھی نظر آ جاتے تھے۔ اس راستے پر سفر کرتے ہوئے وہ بہت جلد پرستان پہنچ گیا۔ وہ پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف بہت چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ حسین و جمیل پریاں خوبصورت اور رنگین لباس پہنے ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھیں، پذیر بازاروں میں گدم پھر رہی تھیں اور مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف تھے۔ شہریار نے ایک میدان کے چاروں طرف بہت سارے پری زادوں کا جھمگٹا دیکھا۔ وہ قریب گیا تو اسے پتا چلا کہ وہاں دو دیوں کی کشتی ہو رہی ہے اور یہ سب ان دیوں کی کشتی دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس کا بھی دل چاہا کہ وہ دو دیوں کی کشتی دیکھے، مگر اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور بولتے پرندے کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کی نظریں درختوں پر لگی ہوئی تھیں تاکہ اسے پرندے نظر آ جائیں۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں پر بہت سارے چھوٹے بڑے نہایت خوبصورت پرندے فضا میں اڑ رہے تھے۔ وہ سب سنہری آوازوں میں چہچہا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا پرندہ نہیں تھا جو انسانی زبان میں باتیں کر رہا ہو۔ شہریار کو مایوسی تو ہوئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر کچھ امرود کی اعشاق اپنے سامنے ایک کپڑے پر بچھا کر رکھ دیں۔ امرودوں کی خوشبو سے جتنے بھی پرندے تھے وہاں آ گئے اور اپنی ننھی ننھی چونچوں سے انہیں کھانے لگے۔ اور بھئی پرندے کیا حال ہیں؟ اس نے کہا، مگر کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ شہریار سمجھ گیا کہ ان میں سے کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ امرودوں کی عشیقیں ختم ہو گئیں تو وہ سب خوشی سے چہچہاتے ہوئے اڑ گئے۔ اچانک ایک سنہرے پروں والا پرندہ فضا میں اڑتا ہوا آیا اور شہریار کے سامنے بیٹھ کر بولا، افسوس مجھے آنے میں دیر ہو گئی، سارے امرود تو ختم ہو گئے۔ شہریار اس سنہرے پرندے کی انسانی زبان میں بولتا دیکھ خوشی سے باغا باغ ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا سا پیلا پیلا نرم گدودہ امرود نکال کر اس پرندے کے سامنے رکھا اور بڑے پیار سے بولا، پیارے پرندے، فکر نہ کرو، میرے پاس اور بھی امرود موجود ہیں۔ یہ سن کر پرندہ پھدکتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مزے سے اس کا دیا ہوا امرود کھانے لگا۔ کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلنا پسند کرو گے؟ آخر شہریار نے اپنے مطلب کی بات کہہ ہی دی، کیوں نہیں؟ پرندے نے جلدی سے کہا، مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں امرودوں کے بھی بہت سارے باغ ہیں، مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو تم مجھے پنجرے میں تو نہیں رکھو گے؟ مجھے پنجرے میں بند رہنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں تمہاری تلاش میں بڑی دور کا سفر طے کر کر آ رہا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کر ہلکان ہو رہی ہے۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، میں تمہیں لے جا کر اسی شہزادی کے حوالے کر دوں گا، وہاں محل میں تم بہت آرام سے رہو گے۔ میں اسے بتا دوں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں بند نہ کرے۔ شہریار نے کہا، میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں۔ میں شہر شہر گھومنے پھرنے نکلتا تھا اور اتفاق سے محل کے باغ میں میری شہزادی سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے، میں باخوشی اس کے پاس رہنے کو تیار ہوں۔ پرندے نے کہا اور اڑ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہریار کا مقصد پورا ہو چکا تھا، لہٰذا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پرندہ کافی اونچائی پر اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔
ابھی وہ اپنے ملک کے حدود میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس نے سلیم کو دور سے آتا دیکھا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس کا جسم دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا اور کپڑے بھی پوسیدہ ہو گئے تھے۔ اس کا گھوڑا بھی نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ پرستان جانے کے لیے سلیم اس پرخطرے راستے پر نکل گیا ہوگا جس کے بارے میں بوڑھے نے اسے بتایا تھا۔ سلیم نے بھی اسے دیکھ لیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ شہریار کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی جو میں انعام کی لالچ میں اس سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ پرستان کے راستے میں بڑے خطرات تھے۔ میں بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ شہریار نے اسے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس نے ان بوڑھے میاں بیوی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کے گاؤں پہنچایا تھا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر اس کی مدد کی جس کی وجہ سے بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ پرندہ تو تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ سلیم نے بڑی تشویش سے کہا۔ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اوپر اشارہ کیا۔ سلیم نے دیکھا ایک خوبصورت سنہرا پرندہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ پرندے نے چیخ کر کہا، شہریار جلدی کرو، ایسا نہ ہو رات ہو جائے۔ شہریار نے سلیم کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سلیم نے اسے جاتا دیکھ بولا، اگر میں بھی بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، مجھے بھی بولنے والا پرندہ مل جاتا۔ شہزادی کے پاس ایسے 2 پرندے ہو جاتے۔ میں نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے انعام حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا ہے۔ مجھے اپنے بدسلوک اور غرور کی سزا ملی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنے راہ ہو گیا۔ شہریار محل پہنچا تو اس سنہرے پرندے کو دیکھ کر شہزادی گل صنوبر خوش ہو گئی۔ پرندہ بھی اس سے بہت جلد مانوس ہو گیا۔ شہزادی جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ شہریار کے کہنے پر شہزادی گل صنوبر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پرندے کو پنجرے میں قید نہیں کرے گی۔ شہزادی گل صنوبر کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ بادشاہ نے شہریار کی ہمت اور بہادری کی تعریف کی۔ رات ہو گئی تھی اس لیے بادشاہ نے شہریار کو گھر نہیں جانے دیا اور اسے شاہی محل کے کھانے میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دیں۔ شہریار نے بہت شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کا تھیلا اپنے گدھے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا۔ شہزادی گل صنوبر اپنے سنہرے پرندے کے ساتھ اسے خدا حافظ کرنے آئی۔ شہریار محل سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی جانب نہیں تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس بوڑھے کے گاؤں کی جانب جا رہا تھا جس کی مدد کی وجہ سے وہ بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ ان کے گاؤں میں پہنچا تو بیچارہ بوڑھا بیمار پڑا ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے بوڑھا اپنے کام پر بھی نہیں جا سکا تھا۔ ایسے میں شہریار کی اس روز کی دی ہوئی رقم ان کے بہت کام آئی۔ شہریار کو دیکھ کر دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ شہریار نے اپنی کامیابی کی خبر انہیں سنائی۔ پھر اس نے بادشاہ کے دیے ہوئے انعام میں سے آدھی اشرفیاں بوڑھے کے حوالے کریں اور بولا، آدھے انعام کے آپ بھی حقدار ہیں۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو مجھے وہ پرندہ کبھی نہیں ملتا۔ اتنی بہت سی اشرفیاں پا کر دونوں خوش ہو گئے اور شہریار کو بہت دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد شہریار اپنے گھر آیا۔ اس نے پوری کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا آدھا انعام ان کے حوالے کیا۔ اس کے ماں باپ تو خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے تھے ان کے بیٹے نے اپنے محض کو فراموش نہیں کیا تھا اور انعام کا آدھا حصہ اسے بھی دے دیا تھا۔ انعام سے ملی ہوئی اشرفیوں سے شہریار نے اپنا کاروبار کر لیا۔ اس کے باپ نے بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا چھوڑ دیں اور کاروبار میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا کاروبار خوب چمک اٹھا اور ایک لکڑہارے کا بیٹا کمزور انسانوں سے محبت کرنے اور ان کی مدد کے صلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.